إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في أواخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ذکرہ الذہبی فی سیر اعلام النبلاء. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو دولت اسلام جیسی جو ہے عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تربیت کرنے کے مختلف طریقے بتائے. انہی تربیت کے طریقوں میں ایک طریقہ جو ہے واقعات اور قصوں سے تربیت کرنا ہے. معزز حاضرین، خطبے کے آغاز میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. یہ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 176 اور دوسری آیت ہے سورہ ہود کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کیا فرماتا ہے؟ پہلی آیت میں کہا فقصص القصص، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے قصے پڑھ کر سنائیے. قصے اور واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس سے عبرت لیں. سورہ ہود بہترین صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کے تذکرہ فرمایا. اس صورت میں اللہ نے ہود کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا، صالح کا، شعیب کا، موسیٰ کا. ان تمام کے قصوں کے بعد آخر میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قصوں کو ہم آپ کے سامنے، نبیوں کے قصوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. مشہور عالم دین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا سیر الصالحین جند من جنود اللہ. نیک لوگوں کے جو قصے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتا ہے قرآن میں قصوں کو؟ کہا یثبت اللہ بہا قلوب عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط فرمانا چاہتا ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ موضوع ہے تربیت میں صحیح واقعات کا کردار. عموماً ہوتا کیا ہے، جب بھی خطیب ہمارے درمیان میں کوئی آتا ہے، اگر وہ قصے بولتا ہے تو لوگ جو ہے اسے ماشاءاللہ بڑا پسند کرتے ہیں. مولوی صاحب بڑے اچھے قصے بولے. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جو قصہ ممبر پر کھڑے ہو کر یا محراب میں بیٹھ کر امام یا واعظ کوئی بھی بیان کرتا ہے، وہ واقعہ اور قصہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اور جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہے. رب کا ایک معنی تربیت کا بھی آتا ہے. علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی 2 طریقے سے تربیت فرماتا ہے. ایک ہوتی ہے عام تربیت. عام تربیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گنہگار کو بھی، اطاعت کرنے والے کو بھی، کافر کو، مسلمان سب کو رزق دیتا ہے. یہ عام تربیت ہے. اور کہا خاص تربیت، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں، نبیوں کو، رسولوں کو، صحابہ کے جماعت کو
اور اسلاف کو ملتی ہے۔ تربیت کے طریقوں سے واقف ہونا اور قصوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کتاب میں تو ماشاءاللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے قصے موجود ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصے اتارے گئے، آدم کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، یہ مختلف واقعات جب قرآن بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لسان نبوت سے جب بیان کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک سورہ بقرہ میں کہا تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے اللہ کے نبی، یہ قرآن کی آیتیں ہم جو آپ پر پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے قصے قرآن بیان کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے شوہر، دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے باپ اور دنیا کے سب سے پہلے نبی کیا تھے؟ نبی تھے۔ لہٰذا ان کا قصہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ صاد پر ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ان صورتوں کے نام بتاتا ہوں جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الاعراف۔ اس میں دیکھیں آپ 8ویں 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ پہلے آدم کا قصہ بیان کرتا، بعد میں نوح کا قصہ، بعد میں ہود کا، بعد میں صالح کا، بعد میں شعیب کا، بعد میں لوط کا، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جن صورتوں میں قصے ہیں اس میں سورہ ہود بھی ہے، سورہ شعراء بھی ہے، سورۃ المؤمنون بھی ہے، سورۃ القمر بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز دیکھو، کہیں قصوں کو، واقعات کو شارٹ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو آدم کا قصہ تمہیں معلوم ہے، کبھی فرماتا ہے نوح تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ شارٹ بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، علم کی برتری کی وجہ سے فرشتے نے ان کے سامنے سجدہ کیا، اور اسی طریقے سے اس میں یہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا وہ بتایا۔ اور یہ بات بھی دیکھو، اگر ایک بات کو میں 2 بار بولو تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کا ماشاءاللہ یہ کمال دیکھو، ایک ہی قصے کو کئی جگہ بیان کرتا ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ الگ الگ مناسبت ہے۔ سورہ بقرہ میں آدم کا قصہ آیا تو اس میں درس و عبرت الگ، اگر وہ سورہ ہجر میں آیا تو اس کا درس و عبرت الگ، اگر وہ آراف میں آیا تو الگ، اگر سورہ صاد میں آیا تو الگ۔ اللہ تبارک و تعالی آدم کا قصہ 7 جگہ بیان کرتا پورے قرآن میں، شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ صاد پہ۔ دیکھو یہ قصے جو ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیے قرآن میں جتنے قصے بیان ہوئے وہ ناول نہیں ہیں، ہم مزے لینے کے لیے نہیں سننا چاہیے۔ ان قصوں کو، واقعات کو بیان کرتے ہوئے علماء کو چاہیے اس سے حاصل ہونے والے درس و عبرت بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود میں کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ۔ کہا اے اللہ کے نبی، نوح کے قصے کو آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ نوح کون ہیں، کشتی کیسے بنائی گئی، ڈوبے کیسے، بیوی کیسے ہلاک ہوئی، بیٹا کیسے ہلاک ہوا، یہ سارا قصہ سورہ ہود میں ہے۔ ان قصوں کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ جانے سے پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں یہاں۔ مسجد نبوی کے ایک امام ہیں فضیلت الشیخ صلاح البدر حفظہ اللہ، ان کی خوبی یہ ہے جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا نرم دل، وہ بھی روتے ہیں دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ میں نے ان کی ایک تلاوت سنی تھی سورہ ہود کی، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہاں قرآن پڑھنے میں، مکہ مدینے میں قرآن پڑھنے کی بات ہی الگ ہے۔ مسجد نبوی میں وہ محل مصلی پر کھڑے ہو کر وہ سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان قصوں کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آسمان سے وحی آیا
کرتی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ہے۔ بندہ جب دیکھتا ہے کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی ہم ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، وہ ان آیتوں پر پہنچ کر ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہم تمام کو بھی جہاں نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں مزہ لینے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ دین کی خاطر انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے قصے بیان کر کے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینشن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ، اے اللہ کی نبی آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ نبی بھی توحید پر جمے ہوئے تھے، ان کو بھی آزمائشوں کا، مشکلات کا، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اپنے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نوح کے قصے کو پڑھو، اگر تم جو ہے صبر کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ایوب کو پڑھو، جلد بازی نہ کرنے میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لو۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جو ہے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تو جانتے ہیں آپ سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے اللہ کے نبی یہ کفار مکہ کی جو ہے تکذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے آپ جو ہے مایوس نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر سبب کے آپ نہیں نکلنا، اسی لیے آپ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہزاروں صحابہ مدینے کو چلے گئے، مگر اللہ کے نبی ابو بکر کو بولتے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا۔ جب اجازت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے کو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان قصوں کے ذریعے اللہ یہ بھی بتاتا ہے لوگوں ان قصوں کو پڑھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو، جیسے ان نبیوں کو اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ کامیابی ملی تم کو بھی ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو سورہ ہود میں اللہ نے قصوں کو بیان فرمایا، اس کے بعد سورہ یوسف آتی ہے۔ سورہ یوسف تو ایسی ہے اچھے سے اچھے متقی انسان کو بر اللہ کے رکھ دیتی ہے۔ وہی صلاح البدیر کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا نا، وہ 1417 میں مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ میرے وہاں رشتہ دار پڑھتے تھے، وہ بولتے شیخ صلاح البدیر جب آ کے مدینے میں سب سے پہلے سورہ یوسف پڑھے، شروع سے لے کر آخر تک پوری مسجد نبوی روتی رہی۔ وہ حضرت یوسف کا قصہ، کنویں میں ڈالے جانے کا، بعد میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کے سفید ہو جانے کا پورا واقعہ ہے۔ جب ان کے چہرے پر لا کر یوسف کی قمیص ڈالی گئی تو کیا کہا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے، ان کی خوشبو لے لے کر مجھے ایسا لگتا ہے میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف جو ہے قرآن میں بڑی بہترین سورت ہے، اس سورت کو پڑھ کے دیکھیے آپ۔ اور میں ائمہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کبھی درس قرآن میں اس سورت کو کبھی تفسیر ہمارے مسجد میں ہونا چاہیے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے کیا کہا، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، لوگو یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ شروع میں کہہ دیا۔ جب پورے یوسف کا پورا قصہ ختم ہوا تو آگے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، دیکھو قصے یوسف کو ماشاءاللہ بڑی عبرت کی نگاہ سے پڑھو۔ آج کے نوجوانوں کو اگر ہم عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں انہیں سورہ یوسف کا قصہ سناؤ۔ جب یوسف علیہ السلام جو ہے تیار ہو کر تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، تقریباً 5ویں یا 4تھے آسمان میں حضرت یوسف کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی ہے۔ سورہ یوسف ماشاءاللہ بڑی بہترین سورت ہے۔ اسلاف اس سورت کے اہمیت کا بڑا اعتبار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تو سورہ یوسف اور سورہ نحل نماز میں یاد کر لی تھی۔ اچھا وہ کون تھے؟ وہ شاید تابعی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے مارا گیا تھا حالت نماز میں، ان پہ حملہ کیا کہ فجر میں روایتوں میں آتا ہے وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے یا سورہ نحل پڑھ رہے تھے۔ سورہ یوسف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند تھی۔ بولتے ہیں عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رحمہ اللہ عمر کے پیچھے اتنی مرتبہ نماز پڑھا میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سورہ یوسف بھی سورہ نحل اتنا پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سورت بڑی پسند تھی۔ بولتے ہیں
ہیں کتنے مرتبہ حضرت عثمان نے نماز میں پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ مکمل طور پر یاد ہو گئی۔ بعض اہل علم یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے حضرت عثمان کو سورہ یوسف پڑھنے کی ضرورت کیا تھی۔ بعض اہل علم نے یہ بتایا حضرت عثمان کو اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں قتل سے گزرنا ہے، شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عثمان تمہارے اندر جیسے حیا تھی ویسے حیا حضرت یوسف میں بھی تھی۔ حضرت یوسف کو جیسے جیل میں جا کر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ویسے ہی تم کو زندگی کے آخری ایام میں نعوذ باللہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اگر آپ کو زندگی میں ٹینشن آتا ہے کبھی بیوی سے، کبھی باپ سے، کبھی بیٹوں سے، علماء کہتے ہیں کہ اسے سورہ یوسف پڑھ لینا چاہیے۔ عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ کہتے ہیں ما قرأها محزون الا سریعا، اگر کوئی ٹینشن میں سورہ یوسف پڑھ لیتا ہے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ کتنی آزمائشوں سے گزرتے یعقوب علیہ السلام، لیکن شکایت کس سے کرے؟ لوگوں سے نہیں کرے، بلکہ بولنے لگے اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اسی طریقے سے دیکھو مدارس میں بھی ماشاءاللہ یہ حضرت یوسف کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت ہود اور صالح کا قصہ پڑھا جاتا ہے تو کیسے اثر ہوتا ہے دیکھو۔ ایسے ہی جامعہ محمدیہ کے جو ہے استاد ہیں مفکر حسین عمری حفظہ اللہ، وہ ایک مرتبہ بولتے ہیں جامعہ محمدیہ میں لڑکیوں کے میں وہ ایک مرتبہ سورہ نبیوں کے قصے پڑھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بولتے ہیں جب میں کلاس میں گیا تو اس دن جو ہے حضرت یوسف کے کنویں میں ڈالے جانے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں کتاب سامنے رکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں اس قصے کا پوری کلاس رو رہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جامعہ دارالسلام میں الحمدللہ اعدادیہ اول میں وہ قصص النبیین کتاب پڑھا رہا تھا میں۔ جب حضرت یوسف کا قصہ آیا، جب ڈالا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے سفید ہو گئیں۔ جب وہ پڑھا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں سامنے بینچ میں بیٹھنے والے بچے بھی زار و قطار رو رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے، طلبہ و طالبات کو بتانا بھی چاہیے۔ اور بولتے ہیں قرآن میں سب سے بہترین قصہ یوسف کا قصہ ہے، ہم یہ آج تک سمجھ کر تھے، مگر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو وَإِنَّ قِصَّةَ يُوسُفَ هِيَ أَحْسَنُ قِصَّةٍ فِي مَوْضُوعِهَا، اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھے تو یوسف کا قصہ بڑا اچھا ہے۔ بادشاہوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے پورے قرآن میں اگر کسی بادشاہ کا قصہ آیا تو وہ ذوالقرنین کا ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ بولتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ثم ان قصة موسیٰ علیہ السلام احسن من قصة یوسف علیہ السلام، یہ بات تو شاید آج تک کسی عالم نے میرے سامنے نہیں کہی، مگر الحمدللہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن میں جتنے قصے اور واقعات ہیں ان میں تو حضرت یوسف کے قصے بھی موسیٰ کا قصہ اچھا لگتا ہے۔ اور آپ دیکھو حضرت سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بولتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهَا كَثِيرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ذکر کیا۔ ہی اعظم القصۃ انبیاء علیہم السلام، اور موسیٰ کا قصہ جتنی تفصیل سے آیا دوسرے نبیوں کا نہیں آیا۔ معزز حاضرین، تمام سیرتوں میں تمام قصوں میں اگر کوئی سیرت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی کے سیرت کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے دنیا کے جتنے بایو ڈیٹا ہیں چاہے انبیاء ہوں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ہوں ان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کی سیرتیں رسول اللہ کی سیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بات ہے۔ اور یہ بات دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اللہ کے نبی کی سیرت کو ماشاءاللہ کیسے انداز سے بیان فرمایا۔ سورہ حجر میں کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں سنیے اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم۔ علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پورا قرآن چھانا، کہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، مگر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکی۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، نبی بننے سے پہلے، نبی بننے کے
کے بعد میں سمجھتا ہوں ایسے معجزے دنیا میں کسی کو نہیں مل سکے۔ آپ کے دو بڑے معجزے ہیں۔ آپ کا ایک معجزہ ہے آپ کی بے داغ سیرت۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دیا نہ جاتا، آپ کی بے داغ سیرت خود ایک معجزہ ہوتی۔ آپ دیکھو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اوصاف تھے، جتنے کمالات تھے، جتنی خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ ہمیشہ ہوتا کیا ہے آج کل ہمارے زندگیوں میں، ہمیں اور ہمارے بچے یہ نصاب کی کتابوں میں، یوٹیوب میں ادھر ادھر جو قصے کہانیاں آتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے زندگی میں پریشانی بڑھتی ہے، وحشت آتی ہے، ذہنی تناؤ آتا ہے۔ یاد رکھو اگر ہمارے دلوں کو قرار آ سکتا ہے اللہ کے ذکر کے بعد نبیوں کے قصے پڑھنے سے آ سکتا ہے، اگر ہمارے دل کو سکون آ سکتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے آ سکتا ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھو، دنیا کی ہزار لوگوں کی سیرتیں پڑھو ایک طرف، مگر رسول اللہ کی سیرت پڑھنے سے دل کو چین، سکون، راحت، اطمینان اور ہمارے ایمان میں ماشاءاللہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سنیے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے۔ دنیا میں کوئی آدمی اکیلا رہا تو دیوانہ بولتے ہیں اسے، مگر یہ دیوانے اکیلے بیٹھتے تھے۔ لوگ پوچھتے یا عبداللہ بن مبارک الا تستوحش، اکیلے بیٹھنے سے تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا بولتے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، لوگوں بات اصل یہ ہے میں اکیلا نہیں بیٹھتا ہوں، اکیلا تو بیٹھتا ہوں یاد رکھو، مگر میرے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ جس کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہو اسے کبھی وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک اور عالم دین نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کیا آپ نماز پڑھتے ہی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں سیدھا الگ الگ چل جاتے ہیں؟ یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے 200 سال کی بات ہے یہ۔ تو اس وقت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے کہا لوگو جب میں تمہاری مجلسوں کو دیکھتا ہوں تمہاری مجلسوں میں غیبت ہوتی ہے، تمہاری مجلسوں میں نعوذ باللہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی رہتی ہے، چغل خوری، لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہو تم۔ میں کیا کرتا ہوں اس غیبت سے بچنے کے لیے اکیلا بیٹھتا ہوں۔ اچھا بولے کس کے ساتھ بیٹھتے؟ بولے صحابہ اور تابعین ساتھ بیٹھتا ہوں۔ پوچھنے والا نے پوچھا صحابہ جا کے 200 سال ہوئے، صحابہ کہاں ہیں تمہارے ساتھ اور کہاں ہیں تابعین تمہارے ساتھ؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بولتے صحابہ اگرچہ دنیا سے جا چکے مگر صحابہ کا علم تو ہے، صحابہ دنیا سے جا چکے مگر صحابہ اور تابعین کی سیرت میرے پاس ہے، اسی لیے میں اس کو پڑھتے رہتا ہوں اور غیبت سے بچ جاتا ہوں۔ معزز حاضرین آپ یہ بھی دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر لکھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پر جتنا لکھا گیا اور جتنا لکھا جائے گا میں سمجھتا ہوں دنیا کے ساری سیرت کی کتابیں اور تاریخ کتابیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے پاس مصیبت کیا ہے، ربیع الاول آیا تو لوگ سیرت بیان کرتے پھر چھوڑ ڈالتے، ویسے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہمارے سر کے بالوں کو سنوارنے کے لیے آئینہ ہے نا، ویسے یہ سیرت ہمارے سیرت کو کیریکٹر کو سدھارنے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے آئینے کے سامنے کھڑے دعا پڑھتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، معاف کیجئے یہ دعا آئینہ دیکھنے کی نہیں ہے، یہ دعا آئینہ دیکھنے کی نہیں ہے، یہ دعا کبھی بھی پڑھ سکتے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنایا، میری سیرت کو بھی اچھی بنا دے۔ معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے تربیت کا ایک اہم باب ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ کر دنیا اپنی سیرت کو سدھارنا چاہے وہ دنیا کبھی سنور نہیں سکتی۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مکے کی 10 سالہ زندگی اور دوسری مکے کی 13 سالہ زندگی اور دوسری ہے مدینے کی 10 سالہ زندگی۔ اگر ہم کہیں بھی رہیں تو دیکھیں اور خصوصاً دیکھو ہندوستان کے اس ماحول میں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل کو جیتیں اور ہماری یہ دعوت اسلام لوگوں کے پاس پھیلے، ہمیں وہ دور اپنانا چاہیے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ مکے میں جو ہے اپنایا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 باتوں پر فوکس کیا مکے میں، اور انڈیا میں بھی اس وقت میں ہمیں 2 باتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید پر مضبوط جم جاؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اے معاذ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا کر خاکستر
مسخر کر دیا جائے مگر ایمان نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری چیز ہے اس ملک میں ہم کو رہتے ہوئے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنا۔ کیسے تھے رسول اللہ کے اخلاق، کیسے تھے ابو بکر کے اخلاق؟ اگر ہم اپنے عقیدہ اور اخلاق کو لے کر ہندوستان میں جیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نفرت کا یہ ماحول ماشاءاللہ محبت میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی سیرت ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام کی ہے۔ یاد رکھو صحابہ اکرام کی سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں۔ دیکھو اگر آپ فلمی ستارے کھلاڑیوں کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ آپ سے بھی ناراض ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو ہمیں ان شخصیتوں پر چلنا ہوگا جن سے اللہ راضی ہو گیا تھا۔ لہذا صحابہ کی سیرت کی عظمت کے لیے کہنا کافی ہے، ان صحابہ کا تذکرہ توریت میں ہوا جو موسیٰ پر اتری تھی، اور اسی جو ہے صحابہ کی سیرت کا ذکر اس انجیل میں ہوا جو حضرت عیسیٰ پر اتری ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ کو بھی معلوم تھا صحابہ کون تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا صحابہ کون تھے۔ موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو صحابہ کی عظمت کا پتہ تھا، عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کو جو ہے حضرات صحابہ اکرام کی سیرت اور تاریخ کا عظمت کا پتہ تھا۔ اسی لیے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آج کل دیکھو ہمارے دلوں میں غلط قسم کی محبتیں بہت جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کی محبت ہونا، دوسرے رسول اللہ کی محبت ہونا، اور تیسری ہمارے اندر صحابہ کی محبت بھی ہونا چاہیے۔ اپنی باپ سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، ٹھیک ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے بعد صحابہ سے محبت کرو۔ کیا کہتے ہیں دیکھو مالک ابن انس رحمہ اللہ، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم سورۃ من القرآن۔ امام مالک کے ان الفاظ کو جو ہے سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اپنے بچوں سے بولنا بیٹے اپنے دل میں ابو بکر کی محبت پیدا کرو، عمر کی محبت پیدا کرو، یہ کہاں ہوگا؟ بلکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بچہ نیا پیدا ہوا تو نیا نام ایسا رکھنا آج تک کون بھی رکھا نہیں نام، وہ ابو بکر رکھو تو لوگ بولتے ابو بکر نام پرانا ہوگا۔ استغفر اللہ، ابو بکر آپ کے لیے پرانے ہو گئے؟ یاد رکھو اگر امت کے سارے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، سارے مومنین کا ایمان بھی ابو بکر کے ایمان کی ذرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام سے رکھتے تھے۔ حضرت علی کے بچوں میں ابو بکر ملتا ہے، حضرت عمر کے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ایک زینب ہے۔ اس طریقے سے صحابہ سے مکمل طور پر ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اللہ نے سورہ نور میں کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ دیکھو آدمی جب اچھا ہوتا ہے اچھے لوگوں کی سیرت پڑھتا ہے، برا ہو تو کیا کرتا ہے؟ برے لوگوں کی سیرت پڑھتا ہے۔ دیکھو منافقین گندے تھے، وہ ہمیشہ عورتوں کے فتنے میں پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں الزام لگایا اور ان کو گرانے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو مکمل طور پر اونچا اٹھا دیا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الحکایات عن العلماء ومحاسنهم احب الی من کثیر من الفقہ۔ عموماً کیا ہوتا؟ وضو کیسا کرنا، نماز کیسے پڑھنا، ہاتھ کہاں تک اٹھانا، سب برابر کرنا، یہ سب فقہی مسائل ہیں۔ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے فقہ سے بڑھ کر یہ صحابہ کی سیرت افضل معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے ماشاءاللہ بندے کا ذہن اچھا ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے۔ کیا کہا مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے گزرے ہوئے صحابہ کرام تابعین اچھے سلف اسلاف کے واقعات کو پڑھنے سے ماشاءاللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جی رہے ہیں۔ اور ایک بات بھی کہی علماء نے التربیۃ بالقدوۃ خیر وسائل التربیہ، تربیت کرنے کے باب میں سب سے بہتر یہ ہے ہم ان کو نمونہ بنائیں جن کو اللہ نے نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ انبیاء 1 لاکھ سے زائد تھے۔ دیکھو 25 نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کو ایڈل بنانے کا حکم دیتا ہے، ایک ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے قصوں کو معمولی نہ سمجھو، ان 18 نبیوں کا تذکرہ کرتا اللہ نے کیا فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ نبیوں کے قصے جب امام بیان کرتا نا اسے ہمیں خالی ذہن
صاف کرنے, ٹینشن دور کرنے نہیں سننا. یاد رکھو نبیوں کے قصے سے ماشاءاللہ کیا کیا پیدا ہوتا ہے. دیکھو نبیوں کو قصے کو پڑھنے سے ہمیں ہمیشہ بلند ہمتی ملتی. انسان کو سوچ اونچی رکھنا چاہیے. نبیوں کو قصے پڑھنے سے ماشاءاللہ اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے. نبیوں کے قصے کو پڑھنے سے مقصد زندگی معلوم ہوتا ہے. ہمیں روشنی ملتی ہے, نقش قدم پر چلنے کا ماشاءاللہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہماری نیت میں بھی اخلاص ہوتا ہے. جب ہم اپنے سے گزرے ہوئے نبیوں کے صحابہ کے قصوں کو پڑھتے ہیں. اور ایک بے فائدہ بعض علماء نے یہ بیان کیا, کہا من نظر فی سیر السلف عرف تفسیرہ وغفلتہ عن درجات الرجال. کہا سلف کے واقعات پڑھنے سے دو فائدے ہوتے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ہم ان کے قصوں کو پڑھ کر بولتے ہیں اے اللہ کتنا اونچا درجہ دیا ان کو, مگر اس درجے کو ہم نہیں پہنچ سکے. یہ آدمی کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے. اور جب ہم سلف کے واقعات کو, انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں, ہمارے اندر بھی ماشاءاللہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیوں نہ ہم اس درجے کو پہنچ جائیں جہاں ماشاءاللہ ہمارے اسلاف تھے. اور اسی طریقے سے ہمیں صحابہ کی اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے ماشاءاللہ جینے کا حوصلہ ملتا ہے. یہ دیکھو کیسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں وہ کیا کہتی ہیں, اذا اردتم ان یطیب المجلس فعلیکم بذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کو ماشاءاللہ 2250 حدیثیں یاد تھیں. وہ کیا کہتی ہیں, دیکھو لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس میں رونق پیدا ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ماحول خوشگوار ہو جائے, تمہیں کس کو پڑھنا چاہیے؟ کہا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی کو پڑھنا چاہیے. حقیقت میں عمر کی زندگی کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایسا جینے کا حوصلہ آتا, ہمت آتی ہے. دیکھو کیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے پہلے سارے مکے میں صحابہ ڈرتے تھے. جیسے ہی حضرت عمر اسلام لائے, ابن مسعود کہتے ہیں ماشاءاللہ مکمل طور پر ہم کو عزت مل گئی. کعبۃ اللہ کے پاس 3 شٹ بت رکھے تھے. کیسی ہمت ہے دیکھو, وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر کسی کو اپنی بیوی کو جو ہے بیوہ بنانا ہے, اپنے بیٹے کو یتیم بنانا ہے, اگر کسی کے اندر دم ہے تو اس وادی میں عمر سے آ کر ملاقات کرے. معزز حاضرین, عمر رضی اللہ عنہ اتنے بلند پایا صحابی ہونے کے باوجود تمیم داری رضی اللہ عنہ زندگی کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کننا نحبک یا ابا رقیہ, اے ابو رقیہ تمیم داری ہم تم سے محبت کرتے ہیں. یہ دیکھو امام مالک ابن دینار اور حسن بصری رحمہ اللہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ جینے کا حوصلہ ملتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ ابن تیمیہ جیسا عالم آج تک پیدا نہیں ہو سکا. تقریباً ان کے گزرے ہوئے 600 سال ہو گئے, ایسا عالم آج تک دنیا دیکھ نہیں سکی. علماء بولتے وہ 600 سال کے مجدد ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ دنیا کو بہترین شاگرد دیے. انہی شاگردوں میں ایک نام آتا ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا. انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ کتاب کا نام ہے سیر اعلام النبلاء. ایک شخصیت ہے, اس کو کیسے پرکھنا بولے تو اس کتاب کو پڑھو. وہ کتاب عربی میں ہے مگر ماشاءاللہ پڑوسی ملک میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر 600 سال تک دنیا میں کون بھی عالم آیا اس کا بیڑا اس کتاب میں موجود ہے. مشہور مصری محدث احمد شاکر رحمہ اللہ کہتے ہیں من اجل کتبہ واعظمہا وہو کتاب کثیر عظیم. یہ سیر اعلام النبلاء جو کتاب ہے نا, بڑی بہترین کتاب ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر ایک آدمی کو کتاب پڑھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو, اگر ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں مخلص بندے دنیا میں کیسے تھے, اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھو. خود ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب کو, اور کتاب کتنی ہے تقریباً 25 والیوم میں ہے کتاب, اللہ اکبر, کتنے 25 جلدوں میں ہے. اور علماء جب بھی ممبروں پر کھڑے ہو کر صحیح واقعات بولتے اسی کتاب سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ بولتے ہیں میں نے کتاب لکھی اور ہر شخصیت کا تعارف ماشاءاللہ 3 لائن میں لکھا. اور اللہ اکبر کیا مطلب اخلاص سے لکھا ہوگا. اس کتاب کے آخری میں کیا کہتے ہیں, اسأل اللہ ان ينفع بها کاتبها وقاریها وناشرها. اے اللہ میں کتاب لکھ رہا ہوں, لکھنے والے کو بھی فائدہ دے, پڑھنے والے کو بھی فائدہ دے, اور اس کو ماشاءاللہ جو ہے چھپا کر جو ہے اس علم کو منتشر کرنے والے کو بھی فائدہ دے. کیا کیا ہے, یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ دمشق.
تقریباً 80 جلدوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو ماشاءاللہ قصوں کو جمع کرنے کا ہنر بھی دیا۔ حلیۃ الاولیاء، صفت الصفوہ اور ابن تیمیہ ابن قیم کتابیں ماشاءاللہ ایسی ہیں، قصے بھرے پڑے۔ معزز حاضرین، اس خطبے کے آخری میں چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ واقعہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، کیسے بیان کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھیں۔ واقعات کو زمانی ترتیب سے بیان کرنا چاہیے۔ ہم علماء کو دیکھتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو جا کے سب سے پہلے ابن تیمیہ کا نام لیتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبیوں سے شروع کرو، پہلے کو نوح علیہ السلام آئے، بعد میں ہود آئے، بعد میں موسیٰ، بعد میں عیسیٰ اور آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس ترتیب سے سب سے پہلے اللہ کی نبی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترتیب کا لحاظ رکھا۔ یہ قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ نے آدم کا قصہ بیان فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، قصوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرو۔ کچھ علماء کو، خطباء کو، واعظین کو دیکھتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی قصہ سنا رہے ہیں، اس میں مرچ مسالہ لگاتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بولوں، آج علماء ربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو ہے ذمہ داروں کے پاس۔ جو آدمی گائے جیسا بولتا اسے لا کے ممبر پہ کھڑاتے ہیں، نہ تو قرآن کی آیت نہ صحیح پڑھنے آتا، نہ حدیث صحیح پڑھنے آتا، اور نہ اسے قصے صحیح ہیں غلط ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے لوگوں کو لا کر ممبر پر کھڑاتے ہیں۔ بات یاد رکھو، ہر خطیب اور عالم واعظ ہو سکتا، مگر ہر واعظ کا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ واعظ تھے مگر وہ محدث نہیں تھے۔ لہٰذا یاد رکھو، جو جھوٹے قصے ہوتے ہیں، مستند نہیں ہوتے، کیا کیا قصے بولتے ہیں دیکھو۔ ابھی چند دنوں کے بعد ربیع الثانی آنے والا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کیا قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کا نام لوگ رکھے دستگیر، وہ دستگیر کے پیچھے کیا کفری عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ چل کر جا رہا تھا بادلوں میں، عبد القادر جیلانی اللہ کا ہاتھ پکڑ لے کو تھے۔ اللہ اکبر، یہاں کھڑے ہو کر بولتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کی ضرورت ہے عبد القادر کو، بلکہ عبد القادر کو اللہ تھاما ہوا ہے۔ انہوں بولتے اللہ چل کر جا رہا تھا، وہ اللہ تو گرنے جا رہا تھا اللہ، تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اسی لیے بولتے دستگیر۔ دستگیر کا مطلب ہاتھ تھامنے والا۔ تو بتاتا ہوں، یہ مہینہ آتے ہی من گھڑت بے واقعات جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایسے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء سے گزارش ہے، اس خطبے میں قصہ اتت بیان کرو جتنا قرآن میں آیا ہے، قصہ اتت بیان کرو جتنا حدیث میں آیا ہے، اور واقعات کو مرکزی کتابوں سے لیا جائے، اور جو ہے من گھڑت حکایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ دیکھتے خطبے میں آیت پڑھتے، حدیث پڑھتے، بعض علماء دیکھتے خالی قصے سناتے ہیں، یہ قصہ وہ قصہ، لمبے لمبے قصے سے نہیں سنانا چاہیے۔ کیسے؟ پہلے قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، بعد میں مکمل طور پر قصہ سناؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو قصہ مشہور ہے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشہور قصہ ہوتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے کا، صحیح بخاری میں 3 جو ہے وہ مطلب صفحات میں ہے، اگر وہ پورا قصہ بن کو 3 گھنٹے لگیں گے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، بعض علماء اپنی تحریکوں کے، جماعتوں کے علماء کے قصے بیان کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے اپنے زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کو صحابہ پر چڑھا دیتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور قصوں کو بچوں کے سامنے بھی بتایا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو قصے بیان کیے جاتے ہیں اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بعض علماء کو دیکھتے زیادہ ڈرالتے، بعض لوگ رہتے خالی خوش کرالتے، نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد کہتے ہیں یہ ڈر بھی اور امید بھی یہ اصل میں پرندوں کے 2 پر کے برابر ہے۔ جب دونوں پر رہیں گے تو پرندہ کیا اڑتا ہے؟ بیلنس سے اڑتا ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈرا دیے تو اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس ہو جاتا، اگر آپ زیادہ خوش خرے تو کیا ہوتا؟ بندے کو اپنے گناہوں پر جرأت آ جاتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں قصے سنتا ہوں تو میرے اوپر اثر پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ بولتے ہیں جب قصے بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ترازو کا ذکر ہوتا ہے، اس میں عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے، نبیوں کے قصوں کو، امتوں کے قصوں کو۔ اور اس طرح دیکھو سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں بھی ان 7 نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو کرسچینٹی سے بچانے کے ماشاءاللہ غار میں گئے۔ اللہ نے 309 سال تک ماشاءاللہ ان کو سنایا تھا۔ اس کے بعد علماء ربانی کے قصے کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر آنے والے ہر قصے کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں لوگوں کا ذوق کیا ہو گیا ہے، ایسے ایسے وظیفے بتاتے لوگان نہ جو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کے پیچھے دیکھے تو 15 لاکھ جو ہے ویوز نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دین جو ہے ٹوپی
کی اور عطر کی دکان میں نہیں ملتا، یہ دین ملتا ہے تو علماء کی گود میں ملتا ہے۔ اور قرآن میں جو واقعات ہیں وہ بھی پورے سچے ہیں۔ قرآن جو واقعات بیان کرتا نا اور جو واقعات صحیح ہوتے ہیں ان میں کبھی جو شک نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان ھذا لہو القصص الحق۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی پر قرآن میں قصے اترتے۔ اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذوالقرنین قصہ بیان فرمایا، وہ لوگ بولتے اساطیل یہ تو جھوٹے قصے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو، غیر علماء واعظین جو بغیر تحقیق کے قصے بتاتے مکمل طور پر اسے جو ہے جانچ لینا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قصے بیان کرنے والا سچا ہو تو اس کے قصے کو سننا چاہیے، اور قصہ بیان کرنے والا اگر سچا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 لوگوں سے دین نہیں لینا چاہیے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو نعوذ باللہ قال قصے بیان کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں آج علم اگر مر گیا ہے تو لوگوں کے سامنے قصے بیان کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو عالم زیادہ قصے بولتا وہ ربانی عالم نہیں ہوتا۔ انہیں کیا کرتا؟ قرآن کی آیتیں لاتا، حدیث لاتا، صحابہ کے واقعات لاتا، صحیح واقعات بتاتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی قال قصے سناتا ہے اس کو صحیح عالم نہیں سمجھ جانا اور اس کو لے کر ربانی علماء پر ترجیح دینا میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داروں کی طرف سے ہونے والی بڑی بھیانک غلطی ہے۔ خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے قصوں کے ذریعے رسول اللہ کی تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت فرمائی، اور ان قصوں کو پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی لیتے تھے۔ ہمیں بھی جب بھی پریشانی ہو کہیں بھی ہو قرآن قصوں کو پڑھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ اس سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کتاب و سنت سے جو صحیح قصے ثابت ہیں اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو علماء صحیح قصے بولتے ہیں انہی کو سننا چاہیے، اور جو واعظین اور جو علماء بغیر تحقیق کے ادھر کے اللہ کے قصے بیان کرتے ہیں ان قصوں کو نہ سمجھنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تربیت کرنے کا جو طریقہ اللہ نے اپنایا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن قصوں کا مطالعہ کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے درس عبرت بیان کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو قرآن قصے بیان کر کے ان کی تربیت کریں۔ بچے کبھی کبھی آ کے پوچھتے امی وہ قصہ بولو، ہم لوگ کیا کرتے یوٹیوب میں جاتے اعلان کرتے، حالانکہ اس میں جو نبی کا قصہ تھا وہ ایکٹنگ سے کر رہا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے مائیں ماشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے بچوں کو سلاتے تھے، ماشاءاللہ دعائیں پڑھ کے سلاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ بچہ بڑا ہو کر عالم بنتا، بچہ بڑا ہو کر فتنوں سے بچ جاتا تھا۔ آج کل کیا کھانے سے پہلے بھی گانے ٹک ٹیک مذاق کامیڈی وہ ڈال کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو ایسے واقعات سناتے ہیں تو نعوذ باللہ ان کا ذوق خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کو بھی قرآن قصے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ قرآن میں جو عورتوں کے قصے ان کو غور سے پڑھیں۔ حضرت یہ فرعون کی بیوی کا قصہ، مریم کا قصہ، ان تمام کو پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرم يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين۔ اللهم انصر إخواننا في غزة على اليهود الغاصبين۔ اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان۔ اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا في الطغيان، اللهم اقتلهم بسلاحهم۔ اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب، اللهم اهزم اليهود والنصارى يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله
الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.